الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، دائی کے اوصاف، دائی کے اندر کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے تاکہ اس کی دعوت مضبوط، فعال اور متحرک ہو جائے۔ سب سے پہلا اوصاف، سب سے پہلی صفت جو دائی کے اندر ہو وہ ہے عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، توحید کی طرف بلانے والا اور توحید پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے کے اندر ضعف ہوگا، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہوگا، پھر دعوت جو ہے مضبوط نہیں ہوگی، دعوت کے اندر جان نہیں ہوگی۔ اگر توحید پہ دائی خود عمل کر رہا ہے، توحید کی طرف بلانے والا ہے، تو اس کی دعوت کے اندر جان ہوگی، وہ دعوت جو ہے متحرک ہوگی اور فعال ہوگی۔ کیونکہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی مرکزی بات جو تھی، ان کا جو مرکزی مضمون جو تھا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، لوگو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دو تاکہ تم کامیاب ہو سکو اور کامران ہو سکو۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو دائی کے اندر ہونی ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ توحید پر عمل کرنے والا اور توحید کی طرف دعوت دینے والا ہونا چاہیے۔ دوسری صفت جو ہے دائی کے اندر وہ ہے اخلاص نیت۔ اگر اس کی نیت کے اندر بگاڑ ہوگا، اگر اس کی نیت کے اندر ریاکاری ہوگی، تو دعوت جو ہے فلاپ ہو جائے گی اور دعوت جو ہے بے جان ہو جائے گی۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا دائی جب دعوت دے، اس کی نیت جو ہونی چاہیے خالص، جو عمل وہ کر رہا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری صفت جو دائی کے اندر ہو، اس کے اخلاق، وہ کردار اعلیٰ ہونے چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں۔ آج بھی مستشرقین اور اغیار اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جو تھے اعلیٰ و اکمل تھے، اور جتنے بھی لوگ دعوت کے ذریعے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر آئے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق اور کریکٹر دیکھ کے آئے۔ تو دائی کے اندر یہ چیز ہونی لازم ہے کہ اس کا کریکٹر اور اس کا اخلاق جو ہونا چاہیے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ مخاطب پر اخلاق کی تاثیر، اخلاق کا اثر بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھی صفت جو ہے دائی کے اندر، جو دائی کہہ رہا ہے، دائی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اس کا عمل بھی پہلے اس چیز پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو۔ لہذا دائی جو کہہ رہا ہے اس پر اس کا عمل بھی ہونا چاہیے، دعوت جا کے جاندار بن جاتی ہے، مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ پانچواں اوصاف، پانچویں صفت جو دائی کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے دعوت دیتے وقت دائی نرم لہجہ، حکمت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دعوت
دیتے وقت تند خو ہو جائے انسان، غصہ ہو جائے انسان، تو عوام الناس جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر، صحابہ کی دعوت کے اندر نرم لہجہ، حکمت عملی اور یہ چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر ہوتی تھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت، عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجئے جو بہتر ہو۔ تو یہ 5ویں صفت ہوئی۔ چھٹی صفت، چھٹا اوصاف جو دائی کے اندر ہو، دائی شرعی دلیل کے ساتھ ساتھ عقلی دلیل دینے پر بھی قادر ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ شرعی دلیل نہیں سمجھ پاتے۔ اس وقت دائی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے تاکہ دائی منطقی دلیل، عقلی دلیل، فلسفی دلیل دے سکے اور مخاطب کو دعوت کی طرف مبذول کرا سکے، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرعی دلیل کے ساتھ ساتھ بعض وقت عقلی دلیل اور منطقی دلیل بھی دیا کرتے تھے، اور دائی کے اندر یہ چیز ہونی لازم اور ملزوم ہے۔ اسی طرح 7واں اوصاف، 7ویں صفت جو دائی کے اندر ہو کہ دائی جس ماحول میں، جس معاشرے میں دعوت دے رہا ہے، اس معاشرے کے عرف کو سمجھ سکتا ہو، اس معاشرے کے تقاضے کو سمجھ سکتا ہو، کیونکہ زمانہ سمجھنا، عرف کو سمجھنا دائی کے لیے ضروری ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محترم شاگرد قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ عُرْفَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ، جس نے زمانے کے تقاضے کو نہ سمجھا، جس نے عرف کو نہ سمجھا، ایسا آدمی جاہل ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ اوصاف تھے جو دائی کے اندر ہونے ضروری ہیں، پھر جا کے دعوت مؤثر ہوگی، جاندار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ یہ چیزیں دائی کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔